کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام میری ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی تقریباً 50 پر 6 آیتوں کی تفسیر اب تک سن چکے ہیں۔ گزشتہ تفسیر کی مجلس میں آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے کئی سارے واقعات تسلسل کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو خاص نعمتیں بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل ہونے کی حیثیت سے ان پر پوری دنیا والوں سے الگ خاص انعام کا، احسان کا جو معاملہ اللہ ان کے ساتھ کیا تھا، اس کے بارے میں ایک ایک نعمت کو بول کے اللہ یاد دلاتے ہیں۔ خاص طور پر آپ ایسا سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلاۃ جب آئے، وہاں پر یہود ہیں، تو ان یہودیوں کو ان کے آبا و اجداد، ان کے بڑوں کے ساتھ، پرکھوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد، ان کے ساتھ اللہ کا اتنا احسان کا معاملہ تھا، تو تم بھی اگر اسلام قبول کرو گے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تو ایسے ہی فضل کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ بھی یاد دلانا تھا ان کو۔ چنانچہ جیسے میں بتایا تھا، بلکہ بات شروع ہی سے آپ کو بتا دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ایک ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ جیسے بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا ایک نام ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں تھے ملک شام میں، ملک شام جو آج کل کے فلسطین کے بازو میں ہے، ملک شام۔ وہاں سے اس وقت ملک شام کا مطلب آج کل کے کئی سارے ملکوں، کئی سارے کنٹریز آج جو چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ پورا بڑا علاقہ ملا کر بولا جاتا تھا ملک شام۔ تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی، جب روزی میں تنگی ہو گئی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھے، تو اس وجہ سے جو تنگی میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے، ایجپت کے اس وقت کے گورنر اور بادشاہ بن گئے تھے۔ تو ماں باپ سے لے کر سارے کے سارے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر آتا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ماں باپ، اولاد، سارے بھائی سب کے سب فرمانبردار بن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ اس وقت سے لے کر وہ مصر میں رہا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرعون کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا، تو مصر چھوڑ کر، ایجپت چھوڑ کر اپنا اصل جو ملک ہے نا، ملک شام، وہاں جاؤ بول کے ان کو بول دیا گیا۔ تو کیسا سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا، کیسے وہ وہاں سے ملک شام پہنچے، یہ ساری چیزیں گزشتہ ہم نے سنا تھا۔ ابھی جو رہ رہے ہیں ملک شام میں، ان کو بولا گیا کہ دیکھو یہ جو بازو کا علاقہ ہے، بعض لوگ اس تفسیروں کے اندر 3 قسم کی بستیوں کے نام اس میں آتے ہیں۔ فلسطین کا نام بھی آتا، اریحا بول کے ایک بستی کا نام بھی، اس کے علاوہ بھی بستیوں کے نام آتے ہیں۔ تو اس بستی کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ دیکھو وہاں پر عمالقہ قوم، تمہارے جہاں سے جانے کے بعد پورے ملک شام میں سے اس بستی میں عمالقہ ایک قوم ہے، اس قوم کا تسلط، اس قوم کی حکومت وہاں چل رہی ہے۔ اگرچہ کہ تمہاری بستی بھی وہی ہے، تو جاؤ ان کے پاس بولو، لڑو اور اپنے ملک کو، اپنے وطن کو حاصل کر لو۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیسا؟ صاف اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ آگے کے پاروں کے اندر آتا ہے کہ یہاں تک انہوں نے کہا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم بھی، تمہارے رب بھی جاؤ،
تمہیں بھی تمہارے اللہ جا کو ہونا کا تو لڑ لو، ہم نہ لڑنے نہیں ہوں گا، ہمیں لڑنے نہیں آئیں گے۔ اتنی بڑی نافرمانی، جسارت کون بھی سوچ کر بھی دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے گستاخی کے کلمات وہ لوگ بولے۔ تو اس کی سزا میں جب وہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دیے نا، تو اس کی سزا میں اللہ وادی سینا کے اندر ایک میدان میں ان کو ٹھہرا دیا۔ وہ سزا تھی۔ سزا کا کیا مطلب؟ اس میدان سے باہر ہرگز 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 جا نہیں سکتے، کتنا چاہے تو بھی جا نہیں سکتے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اس میدان کو میدان تیہ بولتے، میدان تیہ۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہم یہاں لڑ کر بیت المقدس کو فتح کر کو فلسطین میں رہنے سب ہم نہ ہمت نہیں، ہمیں واپس ریٹرن مصر کو چل جاتے ہیں۔ اب تو فرعون اس کے لشکر کو سب مرا کو ہو گیا نا، سب تو غرق ہو گئے نا، مر گئے نا، اب کیا ڈر، ہمیں جا کو مصر میں رہتے بول کے یہ لوگ ریٹرن جاتے تھے۔ صبح کو سفر میں نکلتے، جرنی میں نکلتے، نائٹ ہوتا تو ایک جگہ ہالٹ کرنے کے لیے رکتے، صبح کو اٹھ کر دیکھتے تو جہاں سے نکلے تھے نا وانچ رہتے، آنکھیں کھلتی تو جہاں سے نکلے تھے وانچ رہتے۔ تو تیہ کا معنی ہے سرگرداں ہونا، پریشان ہونا، حیران ہو جانا بول کے۔ اسی وجہ سے اس میدان کا نیم ہی پڑ گیا، نامج پڑ گیا میدان تیہ بول کے۔ 40 سال تک یہ میدان کے آؤٹ ڈور میں میدان کو چھوڑ کر باہر ہرگز جا نہیں سکتے، باؤنڈری کے باہر۔ تو ایک قسم کی سزا ان کو ہو گئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال معمولی نہیں، جنریشن سب کے سب بدل گئے تھے۔ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جوان تھے بوڑھے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سب کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ایک پیغمبر، آپ کو معلوم ہوگا سورۃ الکہف کے اندر جو آتا، حضرت خضر سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، ساتھ میں ان کے ساتھ جو تھے نا وہ یہی یوشع بن نون یہی تھے، وہ ساتھ میں۔ خیر، یہ بنی اسرائیل کے اب وہی نبی تھے۔ یہ پوری کی پوری قوم کو لے کر ان کے لیے حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ یہاں میدان تیہ میں جب ہے نا، ان کے انڈر میں ان کو امیر بنا کے، نبی بنا کے، ان کے نبی کے ماتحت میں وہ جب تھے، اب بنی اسرائیل کے نبی ہیں یوشع بن نون۔ پوری کی پوری بنی اسرائیل میدان تیہ میں آباد ہے، بڑی لاکھوں کی آبادی ہے، خاص ایک میدان، اس میں کوئی درخت نہیں، سایہ نہیں، اس میں پانی کا انتظام بہت اچھا سا نہیں، مل گیا مشکل سے مل جائے گا۔ بغیر درخت کے میدان رہنے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے پریشان، کھانے میں، پینے میں، گرمی میں ہر قسم کی پریشانی تھی۔ سب سے پہلے ان کی اس درخواست پر، نبی کی دعا کرنے پر، اللہ تعالیٰ نے ایک باریک چادر کی طرح باریک ایک بادل کو اللہ ان کے سر پر ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ سر کے اوپر وہ بادل، دھوپ کی گرمی ڈائریکٹلی ان کو نہیں لگتی، کوئی نقصان اور تکلیف نہیں ہوتی تھی ان کو۔ نمبر 2، یہ لوگ کھانے کے لیے مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوا کا انتظام کیا۔ کیا من و سلوا؟ من ایک ہے، سلوا ایک ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں فالودہ ہوتا ہے، جس کو کڑل پاچے بھی ہم بولتے ہیں، فالودہ بولتے ہیں، یہ جو فالودہ ہے نا، اس طرح کی ایک چیز اللہ آسمان سے اتارتے۔ جو بھی ان کے پاس وہاں درخت تو نہیں بڑے بڑے، لیکن جھاڑیاں ہوتی تھی، یعنی زمین سے اگ کر انسان کی ہائٹ تک آنے والے درخت۔ تو ویسے درختوں میں، جھاڑیوں میں وہ فالودہ کے جیسا وہ جو آئٹم تھا، بالکل میٹھا، گاڑھا، وہ جو بالکل آسمان سے اللہ اتارتے، وہ سارا کا سارا وہ درخت کے پتوں میں رہ جاتے، وہ جھاڑیوں میں رہ جاتے، اس کو آسانی سے اٹھا لے جا اور کھا لیے جا۔ تیتر، بٹیر جو ہم بولتے ہیں نا، بٹیر، جس طرح سے چڑیا ہے، چھوٹی سی چڑیا کے جیسا ایک پرندہ، بٹیر پرندہ۔ یہ پرندہ انسان کو دیکھے تو بہت دور سے اڑ جانے والا پرندہ، لیکن یہ پرندہ بالکل آسانی کے ساتھ بنی اسرائیل کے نزدیک آ جاتا تھا۔ وہ لوگ اس کو پکڑتے، بھونتے، کھاتے، آرام سے، بہت آسانی سے ہر ایک کے ہاتھوں میں وہ پرندہ مل جاتا تھا۔ اتنا زیادہ غول کا غول پرندہ آنا اور ان کو آسانی سے غذا کے طور پر مل جانا، یہ 2 غذائیں اللہ وہ میدان میں فری میں بغیر کسی محنت کے اللہ ان کے لیے مہیا کر دیے، انتظام کر دیے۔ اسی کو من، وہ جو پہلے بولیا ہوں میٹھا، وہ من ہے، اور یہ جو دوسرا بولیا ہوں یہ ہے سلوا، وہ پرندہ۔ ہمارے پاس بھی غذا میں 2 آئٹم رہتا ہے کہ ہمیشہ، ایک مسالے دار، یہ کھٹا کھارا بول کے ایسا بھی رہنا، میٹھا بھی رہنا بول کے انسانوں کا ہمیشہ ذوق۔
تو اللہ اس کے چلائق ان کو 2 ٹائپ کی غذائیں اللہ روزی میں انتظام کر کے رکھے تھے. اتنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور کیا ان پر احسان کیے تھے. اللہ کا احسان دیکھو, ان لوگوں کو روشنی کی ضرورت تھی رات میں, وہ درخواست کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, جب کر کے رکھے تھے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک کھمبے کی طرح بالکل روشنی کا ایک کھمبا اللہ ان کی آبادی کے بیچ میں رکھ دیے تھے, جس کی وجہ سے رات کے وقت میں بھی دیکھنے میں آسانی ہو جاتی تھی. اللہ اکبر, معمولی نہیں, 1 2 3 4 کتنی نعمتیں, بلکہ ان لوگوں کے کپڑوں کے میلے ہو جانے, میلا جب ہو جاتا دھونے کے لیے انتظام نہیں, پریشانی ہوتی تھی. ان لوگوں نے درخواست کی کیا یہ کپڑے ایسا میلے ہو جاتے, کیا کرنا ہے سو اسے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, تو دعا کی برکت سے کیا ہوا, ایک نہیں بلکہ 2 2 3 3 نعمتیں مل گئی. کیا ہوا, کپڑے اب سے میلے نہیں ہوں گے, اب سے کپڑے میلے نہیں ہوں گے. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ ایک کورٹ میں ایک کیس آیا, عجیب کیس. ایک آدمی سامنے کھڑا ہے, جج پوچھتا ہے کیا با قصہ تیرا. جج کے پاس وہ آدمی بولتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے الگ کر ڈالو, میں ڈیورس مانگتا ہوں میں کر کو. اب جج کو ہنسی آئی, کی با کیا قصہ, تو کئی کو تا بیوی سے ڈرتا کا. تو نہیں جج صاحب, نہیں یجمان ہوں گا نہیں, ان کے ساتھ رہنے ہوں گا نہیں, میری بیوی کے ساتھ رہنے مجھے ہوں گا نہیں. کی با کیا قصہ, کیا ٹارچر کا. تو لہسن چھلو بولتی منجے, پیاز کاٹو بولتی, برتن آنسو بھی دھو کر کو بولتی. منجے بڑا ٹینشن ہو گیا, میں نہیں رہوں گا ساتھ میں. تو جج صاحب وہاں سے بیٹھ کو اطمینان سے بولے, ارے اس میں کیا با مشکل رہوں, میں تجھے ٹیکنیک بولتا ہوں, دیکھ وہ ٹیکنیک سے کریے کام سب تجھے آسان ہو جائیں گا. دیکھ لہسن چھلنا کا تو پہلے سے کیا کرنا کا, تو بتو ذرا گرم پانی میں اسے ڈالنا, تو گرم پانی میں اسے ڈال کو, اس کے بعد تو چھل, آسانی سے چھلنے ہوں گا دیکھ تجھے. تو لہسن کو ڈائریکٹ گرم کر لے یا گرم پانی میں ڈال تجھے چھلنے میں آسانی ہو جائیں گی. پیاز کاٹنا کا تو پہلے سے ذرا پہلے ٹھنڈے پانی میں ڈال کو رکھ ڈال, اس کے بعد پیاز اٹھا کو کاٹ. آنکھ تیری جلیں گی نہیں دیکھتے جے, آنکھوں سے آنسو آئیں گے نہیں دیکھ, رونگاش نہیں دیکھ. تو برتن دھونے کا رہے تو پہلے سے پانی سے بھرا ہوا کوئی بڑا برتن ٹب ہے نا, ویسا ٹب میں پورے برتن ڈال ڈال, اچھا بھگ جان دے, اس کے بعد اٹھا کو دھوئے تو بہت ایزی سے دھونے ہوں گا با. ویسا اور ایک پوائنٹ بھی بولتا ہوں, دیکھ نوٹ کر لے. تو کپڑے دھونے کا رہے تو صرف میں پہلے سے بھگنے رکھنے کے بجائے, صرف ایسا پاؤڈر ڈالتے نا, اس میں بھگنے رکھنے کے بجائے پہلے سے سادہ پانی میں بھگنے رکھ, پھر اس کے بعد اٹھا کو اسے صرف میں بھگنے رکھ ڈال, صرف کے پانی میں. جب داغ دھبا یہ سب آسانی سے نکل جائیں گا. دیکھ یہ سب ٹپس جج دیے. تو اب وہ آدمی سامنے سے کھڑیا ہے نا, وہاں سے اچھا میں ٹھیک ہے جا کا, تم شکریہ یجمان. کہ رے کیا قصہ کا, تو نہیں مجھے سمجھ میں آ گا پورا. نہیں با بول ڈال کو جا کیا قصہ, کہیں کو اب جاتوں گا تنا کا. تو نہیں مجھے سمجھ میں آ گا. کیا با سمجھ میں آ گیا کا, تو مجھے سمجھ میں آ گیا, میں 3 چیزیں میں چٹک کو ہوں, لہسن پیاز برتن کر کو, اور ایک پوائنٹ بھی ملا کو تمہیں بولے دیکھو کپڑا کر کو. وہاں سمجھ میں آ گیا تمہاری بیوی تمہارے پاس کپڑے بھی دھلا لکھیں سکا ہے. تو خیر ہمارا قصہ تو ایسا نہیں ہے. یہ کپڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ اتنی مہربانی کیے تھے کہ بچے ہیں نا, بچے بڑھتے بڑھتے ان کا جسم بڑھتے بڑھتے کپڑے چھوٹے ہو جاتے, لیکن ان کے ساتھ اللہ یہ فضل کیے کہ اب وہ کپڑے چھوٹے نہیں ہوں گے. جیسا ان کا جسم بڑھتے جاتا وہ کپڑا بھی بڑھتا جائے گا, کبھی بھی میلاچ نہیں ہوگا, تو کبھی نکالنے کی ضرورت نہیں, ویسا کا ویسا پہنے رہے جا. یہ سب میدان تیہ میں ہیں سو وہ لوگ سزا کاٹتے ہوئے, لیکن اللہ کا دوسری طرف احسان دیکھو کیسا, اس میں رتی برابر بھی کیا بھی تکلیف اس نے, جیسا اللہ تعالیٰ کتنا ان کے اوپر فضل کیے تھے, اتنا سارا فضل, اس کے باوجود مستی کیے. وہ کیا آگے کی آیتوں میں ہے. پہلے اس آیت کا ترجمہ جو کچھ بھی سنے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی. وَمَا ظَلَمُونَا, لیکن انہوں نے غلطیاں کی نا, جیسا کہ میں بتایا کئی ساری غلطیاں ہیں, وہ آگے کی چیزوں کے اندر, وہ آگے کی آیتوں میں آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بولتے ہیں کہ وَمَا ظَلَمُونَا, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِن, لیکن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. جو غلطیاں وہ کرتے تھے نا, خود اپنے آپ کچھ سزا دینے کے کام وہ کرتے تھے. آگے کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, ہوا کیا, جس بستی میں داخل ہونے کے لیے ان کو بولا گیا تھا کہ وہاں داخل ہو جاؤ.
پاس میں ایک بستی تھی، وہاں چلے جاؤ، وہاں جانے کے لیے اب دیکھو ذرا وہاں تم نہ سایہ، کھانے کی چیزیں، یہ سارے انتظامات ہو جائیں گے، لیکن جانے کے لیے 2 کنڈیشن. کیا 2 کنڈیشن؟ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے وہاں جانے کے وقت دروازے کے پاس، قلعے کے دروازے کے اندر جانے کے وقت سجدہ شکر بجا لانا، اللہ کے لیے بول کے شکریہ کا سجدہ کرنا، پھر اندر جانا. نمبر 2 زبان سے تمہارے کیا رہنا، حتتن حتتن حتتن، یا اللہ معاف کر دے، بخش دے، معاف کر دے، یہ تمہاری زبان میں رہنا. کام ایکٹیویٹی بھی اور ایک زبان میں کیا رہنا، یہ بھی 2 چیزیں بھی، کام بھی بات بھی، 2 بھی ان کو تاکید کر کے اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ بولتے ہوئے اندر جانا. لیکن وہ لوگ تو شریر قسم کے لوگ، مستی بھرے ہوئے لوگ، تو انہوں نے وہاں پر بھی نافرمانی کی. کیا؟ دونوں کا بھی الٹا کیا، مذاق کرتے ہوئے، فن کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق استہزاء کرتے ہوئے کیا کرے یہ لوگ، حتتن بولے نہیں، بدل کر حنتتن بولے، کیونکہ حتتن کا معنی ہے معاف کر دے، اور نون کے ساتھ حنتتن اگر بولے تو اس کا معنی ہے گھیوں. اور ایک لفظ آتا ہے حبتن فی شعرتن، گھیوں، اس کا بھی معنی. تو کتنی مستی رہے گی ان لوگوں کو. اللہ بولے حتتن، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، یہ بولتے ہوئے جاؤ، تب میدان تیہ سے، یہ جو سزا کاٹتے ہیں نا میدان میں، اس سے بچنے کا چانس تم نہ ملے گا بول کے گئے یہ لوگ. لیکن جا کر مستی کرے. 2 بھی الٹا کرے. نمبر 1 کیا کرے، سوری جو بیٹھنے کی جو تشریف ہے نا، سوری کو نیچے رکھو، گھستے ہوئے اندر گئے، اللہ کے حکم کو مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کے حکم کے ساتھ کامیڈی کرتے ہوئے، سوری کے بل اکڑتے ہوئے بڑی مستی کے ساتھ اندر گئے. اور زبان میں بھی اللہ کیا بولے کہ وہ نہیں، وہ بھی الٹا. تو 2 کاموں بھی الٹا کرے. جب الٹا کرے تو اللہ کو تو غصہ آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا جاری کی. کیا سزا جاری کی؟ اللہ تعالیٰ نے طاعون کا مرض، طاعون بلیک نوئی کر کے بولیں گے، طاعون کا مرض اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کے طور پر اتار دی، جس میں لاکھوں کے بنی اسرائیل میں سے چند روایتوں میں آتا ہے کہ معمولی نہیں، 70,000 بنی اسرائیل، 70,000 بنی اسرائیل موت کے گھاٹ اتر گئے، مر گئے. تو ان کو یہ کہا گیا، مگر انہوں نے کیسی مستی کی. اب آگے کی آیتوں میں دیکھو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں سے کھاؤ جہاں تم چاہو کشادگی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِتَّةٌ، اور تم یوں کہو توبہ توبہ توبہ، نغفر لکم خطایاکم، تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اگر معافی طلب کرتے ہوئے سجدہ شکر بجا لا کر بستی کے اندر جاؤ گے نا، تو پھر تم میں سے جو گنہگار ہیں ان سب کے گناہ ہم معاف کر دیں گے. جو اچھے ہیں ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا اجر دے کے ان کا بھی ہم مقام و مرتبہ بلند کر دیں گے. قابل احترام ماں اور بہنوں، ذرا آپ سوچ کر دیکھیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم صرف فرض پر اکتفا کرے بجائے ہم سنتوں میں، نوافل میں، ہمارے ذکر و اذکار میں اضافہ ہوگا تو اللہ کہتے ہیں کہ سنزید المحسنین، نیکی کرنے والوں کو مزید بڑھا بڑھا کر ہم دیں گے. خیر، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اللہ یہ حکم دیا لیکن انہوں نے دونوں میں بھی بدل دیا نا. کیا بدلا؟ آگے اسی آیت کے اندر اللہ اسی بات کو بولتے ہیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان ظالموں نے بدل دیا بات کو اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی. میں جیسا کہ بتایا، حتتن بولنے کے لیے کہا گیا مگر ان لوگوں نے وہ نہیں کہا، دوسرا کہا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان ظالموں پر اتارا آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے. ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے وہ طاعون کا مرض اتارا اور اللہ نے ان میں سے بہت سوں کو ہلاک کر دیا، تاکہ اس کو دیکھ کر تو ان لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جائے. دوسری طرف آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، ذرہ برابر بھی تکبر نہیں. پورے جزیرۃ العرب کے بادشاہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اندر جا رہے ہیں. بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں روایت ہے. کیسے جا رہے ہیں؟ بڑے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو بچھایا جاتا ہے بیڈ شیٹ مثال کے طور پر، اس کو 2 تہ یا 4 بار مدڑ کر اس کو اوپر بچھایا گیا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہیں. سامنے اور پیچھے چھوٹی سی لکڑی کی جیسی ہوتی ہے تاکہ وہ سیٹ ہٹ کر ادھر ادھر نہ چلے جائے. تو اتنا جھکے ہوئے ہیں حضور نیچے کی طرف.
کہ وہ جو چھوٹی سی لکڑی ہوتی نا وہ پیشانی میں کبھی کبھی لگتی تھی. حضور کی زبان میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تعریف، اپنے آپ کو چھوٹا بتاتے ہوئے کیسا فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن نہایت تواضع و عاجزی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے اندر آئے، غسل کیے، 8 رکعت نفل نماز پڑھے. سارا کا سارا مجمع کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا ظلم کا ہمیں جو کرے نا ظلم، اس ظلم کا کیسا بدلہ لیں گے یہ نبی معلوم نہیں نہ بول کے. ان سے جب پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھتے ہو کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ تم شریف ہو، شریف کے بیٹے ہو، ہرگز ہمارے ساتھ کوئی ظلم کا بدلہ نہیں لیں گے، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مبارک کلمات ارشاد فرمائے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، کسی کو کوئی پکڑ نہیں، کسی کی کوئی سزا نہیں. ستائے مارے بہت تکلیف دیے تھے تم لوگ مسلمانوں کو، لیکن آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی میں بدلہ نہیں لوں گا. بچپن میں میرے کپڑے نکالے تھے، مجھے ستائے تھے، مجھے کنویں میں ڈال دیے تھے، سوکھا کنویں میں ڈال دیے تھے، لیکن کوئی بدلہ میں نہیں لوں گا. بادشاہ ہیں، طاقت ہے، پورا پاور ہے، لیکن بدلہ نہیں لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے ایران کو جب مسلمانوں نے فتح کیا، وہی کمانڈر ان چیف تھے، اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق اندر جاتے ہیں. کسرا کے بڑے بڑے شاہی محلات، بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، محلوں میں گئے، رتی برابر بھی کوئی اکڑ نہیں، تکبر نہیں، گئے وضو کیے، 8 رکعت نفل نماز پڑھے. تو یہ چیزیں ہیں ہم کو سمجھنے کی. اب ایک اور بات بھی میں بول کے آگے بڑھوں، فبدل الذین ظلموا میں جو ہم پڑھے نا کہ ان لوگوں نے بات کو بدل دی تھی، اسی طرح سے ہم بھی قرآن کریم کی آیتوں کو اچھی طرح سے سیکھنا، اچھی طرح سے پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر جس طرح سے تحریف معنوی، تحریف لفظی بول کے علماء بولتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو جیسا لفظ قرآن میں اللہ اتارے ہیں اس کو جیسا ہے ویسا پڑھنا، بدل کر نہیں پڑھ دینا. نماز میں غلط بدل کر پڑھ دینے کا، یا تلاوت کرنے کے وقت میں کیونکہ کسی کے پاس سیکھے نہیں، پڑھے نہیں، اپنی تلاوت کو درست نہیں کیے، غلط کر دیتے ہیں. اسی طرح سے تحریف معنوی یعنی معنی تو سیم ادا کرتا ہوں حضرت، لفظ بدل لیتا ہوں بولے تو اس کی بھی پرمیشن نہیں کئی ساری چیزوں میں. نماز کے اندر ثنا ہے، ثنا میں ہمیں اپنی مرضی سے اللہ کی تعریف نہ کرنا، میں ایک بنا کو کر لیتا ہوں، نہیں بنا سکتے. التحیات جو لفظ میں آیا ہے ویسا، دعائے قنوت جیسا ہے ویسا، رکوع سجدے کی تسبیح جیسا آکو ہے قرآن میں حدیث میں ویسے کے ویسے پڑھنا، رتی برابر بھی بدلنے پرمیشن نہیں. اذان اقامت کے کلمات بدلنے کے لیے پرمیشن نہیں. میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھنے کی دعا ایک صحابی کو سکھا رہے تھے. تو سکھاتے ہوئے بولے بولو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو وہ صحابی پڑھنے کے ٹائم میں بولے وہ برسولک الذی انزلت. حضور بولے نہیں، حالانکہ دیکھو رسول نبی بولنے میں کیا بھی بڑا ڈفرنٹ نہیں ہو جاتا. بدل کر نہیں پڑھنا، کیا سکھائے کہ ووچ پڑھنا کر کو اس سے معلوم ہوتا. حضور ان کو کریکشن کرتے ہوئے بولے نہیں وبنبیک الذی ارسلت بولو بول کے. اسی طرح سے میری ماں بہنوں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی جو عبارتیں ہیں، الفاظ، ان کو پڑھنے کے بارے میں یہ وعدہ ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں. یہ ترجمہ میں نہیں، اونلی میننگ جو ہے انگریزی میں، تمل میں، اردو میں خالی ترجمہ رکھ لے کو بیٹھ کو پڑھتے ہیں بولے تو اس کا وہ ثواب نہیں جو قرآن کی عربی عبارتوں پر، عربی لفظوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ نہیں ملے گا. تو اس لیے ہم کو اپنے وہ دعائے قنوت ہو، تسبیحات ہو، تلاوت ہو، یہ سب صحیح کر لینی چاہیے اگر کمزوری ہے تو. آگے کی آیت ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اس کے بارے میں تھوڑا سا تو میں ابھی بتا دیا کہ وادی تیہ اس میدان ہی کا واقعہ ہے. آپ کو ذہن میں رکھنا ہے قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، کوئی ناول نہیں، کوئی کہانی کی کتاب نہیں کہ شروع کرے تو ویسا سیریز کے ساتھ برابر چلتے رہنا، ایسا نہیں، ترتیب سے چلنا نہیں. جہاں جہاں جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ بول دے گا قرآن. کبھی آگے کا واقعہ، بعد میں، بعد کا واقعہ پہلے میں، کیسا بھی بول سکتا ہے. اصل میں عبرت نصیحت حاصل کرنی ہے. خیر بنی اسرائیل نے میدان تیہ میں بڑا پریشان ہو کر، پیاس سے تکلیف اٹھا کر، ان لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت پانی کی بڑی تکلیف ہے، کچھ تو انتظام کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد حکم دیا کہ موسیٰ تمہارے عصا کو اس پتھر پر مارو، اس پتھر پر مارو. پتھر پر مارے، 12 جگہ سے چشمے، پانی ابلنا شروع ہو گیا. پانی ابل پڑا، چشمے کی طرح، فوارے کی طرح نکلتا ہے.
بنی اسرائیل اصل میں تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے نا، ایک ایک بیٹے کی بھی ایک ایک بڑا بڑا قبیلہ تھا، بڑا بڑا خاندان تھا، اور حکومت کے اعتبار سے گویا ہر ایک ڈفرینٹ الگ الگ، یعنی ان میں سے ہر ایک قبیلے کے اندر پی ایم سی ایم ایم پی ایم ایل اے بول کے الگ الگ پورے قوم کے حساب سے دیکھے تو بنی اسرائیل، لیکن ہر ایک خاندان قبیلہ جو بڑا بڑا ہے، ہزاروں میں ہے، ان میں سے ہر ایک کے ذمہ دار الگ الگ تھے، اس لیے 12 چشموں میں 12 قبیلے والے بول کے ڈیسائیڈ کر لیے۔ اب وہ نہر کے جیسا بہتا ہے پانی، کتنی دیکھو بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ کتنی نعمت دی ان کے لیے کہ سزا میں ہے میدان میں، لیکن پانی پوچھے تو اللہ ایسا میٹھا چشمہ جاری کرا دیے۔ اب یہ پتھر کیا تھا، یہ اس کے بارے میں روایتوں میں ایک آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اصل میں جنت کا پتھر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ پتھر جو اتارا گیا، ایک ایک نبی ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتے 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 حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جب ان کو بھیج رہے تھے تو اس وقت لکڑی بھی، یہ پتھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اس طرح سے روایتوں میں ہے۔ تو وہی وہ پتھر، وہی وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دوسری طرف آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ ایک غزوے کا واقعہ، سارے صحابہ ہیں، گرمی کی ایک جگہ ہے، پانی نہیں کسی کے پاس بھی، صحابہ پریشان، پینے کے لیے، وضو کے لیے، کس کے لیے بھی پانی نہیں۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ بولے کہ رسول اللہ پانی نہیں۔ حضور نے کہا کہ تلاش کرو۔ بہت تلاش کرنے کے بعد خالی ایک برتن، ایک جگ پانی سمجھو آپ، خالی ایک برتن پانی ملا، لے کر آئے، حضور بولے کہ سامنے رکھو، رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کچھ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر اس برتن میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیے۔ رکھنا ہی تھا، دوسرے ہی سیکنڈ میں ہر 2 انگلی کے بیچ میں سے پانی کا فوارہ اڑ رہا ہے، بالکل نہر کے جیسا، ندی کے جیسا پانی بہتا ہے۔ سارے جتنا مجمع تھا نا، پورا کا پورا مجمع آیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا، اپنے جانوروں کو پلایا، خود پی لیے، وضو کرے، جو جو ضرورت تھی پوری کر لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ضرورت پوری ہوئی، ہاتھ اٹھائے، جیسا برتن میں پہلے پانی تھا ویسا کا ویسا چھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی یہ معجزہ ہوا ہے۔ معجزہ کیا؟ معجزہ اللہ کا کام جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا کہ قوم اس کو دیکھ کر تو بات سمجھ جائے، انہوں اللہ کے نبی، انہوں اللہ کے رسول بول کے۔ جب کام اللہ کا ہے تو ہم کو سائنس کے، لاجک کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو ایمان ہے، اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے، تو یہ کام اللہ کا نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں بس، تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ اب آگے کی آیت کے اندر یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسا وہ انعام کیے، دیکھو پانی کے سلسلے میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اب اللہ کا حکم کیا تھا ان کے لیے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا، اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ حلال غذا کھاؤ، پاکیزہ پانی پیو، تو وہی یہاں پر بھی بولا گیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا، اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، اللہ جو کچھ بھی دیا ہے ان انعامات پر شکر ادا کرنا ہے۔ مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی، بڑی نافرمانی کی۔ کیا ہے؟ جیسا کہ آگے کی آیت کے اندر ہے، اللہ من و سلوا، روزی کے، کھانے کے اعتبار سے غذا کا انتظام کیا، پینے کے اعتبار سے پانی سے اللہ، پانی کے پتھر سے چشمے نکال دیا اللہ۔ اتنا سب مل کر بھی ان کی مستیاں دیکھو۔ آگے کی آیت میں اللہ وہی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا عمدہ غذا، اتنا صاف و شفاف میٹھا پانی ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کیا بولے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہنے لگے کہ موسیٰ ایک ایچ ٹائپ کا، یعنی خالی روز ڈیلی من و سلواج، کیا یہ میٹھا اور وہ کھارا، وہ بھن کو کھا لینا، یہ میٹھا کھا لینا، اور کب پانی ہونا ہے کہ سیدھا گئے چشمے کے پاس سے پی لیے۔ ایک ایچ ٹائپ کا کھانا پینا، اس سے بور ہو گئے ہمیں، اکتا گئے ہیں ہم نہ کیا تو بھی زمین سے نکلتے سو پتے سبزیاں کر کو ایسا کیا تو بھی رہے تو ڈیفرنٹ رہتا، اچھا رہتا نا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، ارے بے وقوف ہو، تم لوگوں کو عقل نہیں کیا؟ اللہ کیسی پاکیزہ غذا دیا ہے، اس کا حساب تک بھی اللہ نہیں لے گا۔ خود اللہ آسمان سے اتار دیتے ہیں، اللہ اس کا حساب بھی نہیں پوچھے گا تمہارے پاس۔ دنیا میں اتنی پاکیزہ غذا، اتنا پاکیزہ صاف پانی دنیا میں کام بھی نہیں مل سکتا، اور وہ بھی بغیر محنت کرے کہ کچھ بھی محنت کرے، مشقت کرے بغیر، تم کو اللہ فری میں، مفت میں، بغیر نبڑے کے تم کو اللہ یہ سب کچھ دے کر رکھا ہے، اس کے باوجود تم کیسے بے وقوف ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ لوگ اصرار کرے، ضد کرے، نہیں 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 موسیٰ علیہ السلام ہونا سو چھمنا بول کے۔ ان کے اصرار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آرڈر ملا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو بولو کہ فلاں بستی میں جائے، یہ میدان تیہ میں جب تھے نا تب کا واقعہ ہے، فلاں بستی میں جاؤ بولو، جا کر وہاں کھیتی کرو بولو، یعنی فارمنگ، آپ کو معلوم نا، فارمر بن کر، کسان بن کر جا کر زمین میں کھیتی کرو بولو، محنت کرو بولو، محنت کرے بعد اللہ اس میں سے اللہ جب دے گا پھل وہ کھاؤ بولو۔ اتنا فری میں مل جاتا ہے کہ تو اتنا یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو، ان کو کھیتی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو چھٹ گیا تھا، یہ سیکنڈ ٹائم یہی دنیا کے اندر کھیتی کا سلسلہ شروع ہوا، فارمنگ کا یہ اسی وقت شروع ہوا۔ یہ لوگ کیا پوچھے وہ سب آیتوں کے اندر تفصیل سے ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ان چیزوں میں سے جسے زمین اگاتی ہے، کیا؟ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، یعنی زمین کی سبزی اور ککڑی، کھیرا بولتے ہیں نا، ککڑی اور لہسن اور مسور کی دال، وَبَصَلِهَا، اور پیاز، بعضوں نے اس فوم کے اندر گھیوں کا، بعضوں نے لہسن کا ترجمہ کیا ہے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کیا تم بدلے میں مانگتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، اس کے بدلے میں جو اس سے بہتر ہے، یعنی اللہ بیسٹ اینڈ بیسٹ تم کو دے کر رکھا ہے، وہ نکو بول کے ٹھکرا کر لوکل چیپ چیز ہونا بول کے تمہیں مانگتے کیا؟ اہبطوا مصرا، اب ان کے لیے آرڈر کیا؟ تم شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو یقیناً تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جن کا تم نے سوال کیا۔ اب یہ غلطی تھی، انہوں پوچھے اس کے لیے بول کے اللہ یہ آرڈر دیے، لیکن غلطی تو تھی نا ان کی طرف سے، ایسا نہیں کرنا تھا، ناشکری نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ قیامت تک کے واسطے بول کے ان کے اوپر ذلت، حقارت ان کے اوپر اللہ قیامت تک کے واسطے لازم کر دیا۔ 4 ریزن کو یہاں پر بولا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ بولا گیا ہے کہ یہود کیا کہے ہیں معلوم؟ یہود ہمیشہ اللہ کے آرڈر کو توڑ دیتے تھے، احکام کو توڑتے تھے، ایک ڈائریکٹ حکم آیا اللہ کا، توڑ کر اس کی خلاف ورزی کرتے، یا ڈائریکٹ حکم آ گیا اس میں نہیں سو سوال کرتے، ایسا رہے تو کیا، ویسا رہے تو کیا، ویسا رہے تو کیا۔ ہمارے اندر بھی یہ 2 خرابیاں پائی جاتی، میری ماؤں بہنوں آپ کو توجہ سے سننا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ 2 خرابیاں پائی جاتی۔ شوہر ہمیشہ سے کوئی چیز لے کر دیتے ہوں، بچے ہمیشہ سے ٹھیک ہوں، لیکن رہتے رہتے دیکھتے دیکھتے مستی چڑھ جاتی، ناشکری، نافرمانی کا، ناشکری کا خیال آ جاتا، کیا بور ہو گیا نا، ہمیشہ گھر میں پکا کچھ کھانا، کیا نہیں ہوٹل میں کھائیں گے، یہ مہینے میں 1 بار آئے تو پرواہ نہیں، وارم یہ خیال آ گیا تو پھر کیا ہونا ہے، مہینہ بھر کے سودے کا خرچ 2-3 وقت ہوٹل کے کھانے میں نکل جائے گا، نہیں کہا تو پھرنے کے لیے جانا، کیا تو بھی یہ کرنا، کیا تو بھی وہ کرنا۔ ایک خرابی وہ ہے جو اللہ دے کر رکھا ہے نا، استدامت کے ساتھ یعنی پابندی کے ساتھ وہ چیز ہم کو حاصل ہے تو ناشکری، ناقدری آ جاتی، تو ہم اپنے دل کو سمجھانا، دیکھ اے نفس جو کچھ تجھے ملا ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی دنیا میں ہزاروں کے، لاکھوں کے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں۔ جو تجھے مل گیا جس میں تجھے بوریت محسوس ہوتا ہے نا، کیا بور ہے کہ اس ٹائپ کیا کر کو، یہ بھی مل گیا تو بس نہ بول کے دنیا میں ترسنے والے ہیں لاکھوں کے، یہ ہمارے ذہن میں آنا، ہمیں اپنے نفس کو سمجھانا۔ ہمیں دوسری چیز کیا بولے تو یہ یہود کے پاس تھی، سو خراب عادت بھی ہمارے اندر ہے، سوالہ کرنے کا بہت سارے لوگ ایسا رہتے،
آرڈر آیا، اچھا اللہ کا کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، کیا حضرت بولے ٹھیک ہے بول کے عمل کرنا شروع کر دیتے. بعض ایسے رکھتے کہ حضرت ایسا کرے تو کیا، ویسا کرے نہیں تو کیا، یہ کرے تو کیا ہو جاتا، یعنی بولیں گے کیا بولے تو ڈیفینس کرتے ہوئے نہیں ہے سوچ نہ پوچھے ہمیں کوسا نہیں سو پوچھ ڈالے بول کو ہے سوچ پوچھے. مطلب اللہ کا آرڈر کر کو آ جانے کے بعد اب تاخیر ہوتی ہے نا تو دل کے اندر میلا پن ہونے کی علامت. تو اللہ 4 ریزن بولتے یہودیوں پر قیامت تک کے واسطے کئی کو غضب، اللہ کا غصہ کئی کو اتار دیا گیا. غیر المغضوب علیہم میں ہمیں پڑھے ہی نہیں، مغضوب ان پر غضب نازل ہوا ہے. کیوں؟ اس کے ریزن کو یہاں اللہ 4 بولتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑتے. دوسرا کیا؟ یقتلون النبیین، ان نبیوں کو قتل کرے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ان سب کو قتل کیے ہیں. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے ٹرائی بھی کرے تھے، اپنے اعتبار سے قتل کر ڈالے. لیکن اللہ بولتا کہ نہیں، ان میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی ہے سو ہمیں، اسے ان لوگ مار ڈالے سو. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. وہ وفات نہیں پائے، ان کی موت نہ آئی. قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں آئیں گے. تو نبیوں کو قتل کرنا خطرناک گناہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے پاس بھیجے گئے 300 نبیوں کو قتل کیے ہیں. اللہ اکبر. مسند احمد میں ایک روایت ہے، اس میں یہ آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ تو اس میں نمبر 1 اللہ کے رسول نے کہا جس کسی کو نبی نے قتل کیا ہے وہ بڑا غلیظ آدمی، تو اس کو عذاب ہوگا. اور جس نے نبی کو قتل کیا اس کو عذاب ہوگا، خطرناک عذاب ہوگا. نمبر 3 بدعتوں میں، گمراہیوں میں جو پیشوا جیسا ایگزامپل اور ماڈل کے جیسا جو چل رہی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر، اس عورت کو دیکھ کر دوسرے خاندان والے سارے کے سارے اس کے اپنے گھر کے اندر یہ اینیورسری منانا، برتھ ڈے منانا، ایسا کوئی بھی بدعت کا، قباحت کا کام انہیں کرنے کی وجہ سے یہ دیکھ کر دوسرے خاندانوں میں بھی چلا تو بدعت کے اندر رول ماڈل بن جانا، یہ اللہ کی ناراضگی اترنے کا، بددعا کے اترنے کا سبب ہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوٹو بنانے والے، تصویر بنانے والے، زیروح کی تصویریں بنانے والے، فوٹو لینے، ویڈیو لینے والے، ان لوگوں کے لیے قیامت میں خطرناک عذاب ہوگا. نمبر 3 ریزن آیت میں بولا گیا ہے کہ ذالک بما عصوا، ان لوگوں نے اللہ کی ہمیشہ سے نافرمانی کی نا، اس وجہ سے. نمبر 4 کیا؟ نمبر 4 وکانو یعتدون، ہمیشہ حد سے آگے بڑھنے والے، عبادت میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، کون سا کام جیسا بولا گیا ویسا نہیں کرتے، حد سے آگے بڑھنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام، حضرت مریم رضی اللہ عنہ پر تہمتیں، یہ سب جو کیے نا اس کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت. تو اس آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر لیتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے. کہا گیا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت اور فقر مار دیا گیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے. آج ان کے پاس کوئی ملک ہے، پوری دنیا کی دولت اگر ان کے پاس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عزت دار ہیں، بلکہ 2-3 ملکوں کے سہارے پر ان کا اپنا ملک ٹھہرا ہوا ہے. دنیا بھر کا خزانہ ان کے پاس ہو تو بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر لوگوں کے دل میں کسی کی بے عزتی ہے بولے تو وہ یہی بنی اسرائیل، یہی یہودیوں کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس نور قرآنی کو، معرفت خداوندی کو ہمارے دلوں کے اندر رچا دے، بسا دے، اور صحیح معنی میں ان جو ضلالتوں کو، گمراہیوں کو بیان کیا گیا ان ساری چیزوں سے ہم کو بھی خود بچنے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.